إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواہ الحاکم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے. اب یہ نمونہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یا صرف حج اور زکوٰۃ یا عام معاملات زندگی کے لیے نہیں. قرآن نے عمومی طور پر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. عبادات ہیں، معاملات ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کا طریقہ دعوت بھی نمونہ ہے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسی طریقے سے دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کے طریقے کے مطابق دعوت کا کام نہیں کرتا تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے بجائے، صحیح اسلام لوگوں تک پہنچانے کے بجائے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے اور اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنے گا. قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پیش کی؟ جب آپ دعوت کے لیے بھی نمونہ، نبی جب تک اپنی دعوت نہیں پیش کرے گا اسے نبی کون مانے گا؟ بغیر دعوت کے وہ اپنی نبوت پیش ہی نہیں کر سکتا. اور آپ بھی کسی بھی غیر مسلم یا مسلمان کے سامنے بغیر دعوت کے قرآن و حدیث اللہ کا دین نہیں پیش کر سکتے. یہ راستہ ہے، ابھی مالیگاؤں سے جیتانا آنا ہے، اس کے لیے راستہ طے ہے. اگر طے شدہ راستہ جو ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے اس راستے کے پر ہم نہیں چلیں گے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو دعوت یہ دین کا راستہ ہے، تو جب تک راستہ صحیح نہیں ہوگا منزل ملنے والی نہیں اور نہ ہی ہماری مراد پوری ہونے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دعوت کے ذریعے پیش کیا، تو آپ کی دعوت کا طریقہ کار راستہ کیا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے. قرآن مجید نے آپ کو کہا کہ آپ کہو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو قرآن مجید نے بالکل ابتدا میں بیان کیا. دعوت اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصود نہ ہو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصود نہ ہو، یہ ہے خالص۔ اگر دودھ کے اندر شہد بھی ملا دے وہ خالص نہیں رہتا، روح افزا بھی ڈال دیا جائے وہ خالص نہیں رہے گا۔ یہی معاملہ دین کا ہے اور اخلاص کا ہے کہ دین میں اگر کسی غیر کی بات کو شامل کر دیا گیا، کسی اور کی فکروں کو شامل کر دیا گیا، دین خالص نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر دین کے اندر کام کرتے ہوئے ارادوں میں، نیتوں کے اندر کچھ اور شامل ہو گیا تو ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں خالص نہیں رہ جائے گی، اور جو چیز خالص نہیں ہوگی وہ اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ عبادت، نماز، اگر اس میں غیر اللہ کا شائبہ ہو جائے تو وہ عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر دعوت کیسے قبول ہوگی؟ اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے ایسے ایسے طریقے اور راستے کھوجتا ہے جو ہم بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ ہمیں نیکی کے نام پر گمراہ کرتا ہے، عبادت کے نام کے پر گمراہ کرتا ہے۔ یہ گمراہی بہت شدید اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اپنی امت کے پر سب سے زیادہ خطرہ دجال سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اصحاب کرام دجال کے تعلق سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی امت کے پر دجال سے زیادہ بھی خطرہ ہے ایک چیز کا، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ عبادت میں، توحید میں یہ شرک چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ میری نماز پڑھنے کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اپنی نماز کو سنوارتا ہے، بہتر بناتا ہے، اور نیت کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ لوگ میری نماز کی تعریف کریں اور اچھی عبادت کی بنیاد کے پر مجھے نیک سمجھا جائے۔ یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک، جو عبادت میں، توحید میں، اللہ کی بندگی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہاں شرک داخل کرتا ہے۔ اتنا کائیاں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن بناؤ، ہر چیز اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات کہی، حالانکہ اس سے پہلے دو باتیں سمجھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موڑ کے پر آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہو یا زندگی کے دیگر معاملات، شیطان کی مخالفت کا حکم دیا۔ کھانا کھاتے وقت تو کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کرنے کا حکم دیا، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ عرب کے لوگوں کا یہ عام دستور تھا اور یہ سنت بھی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جب صبح سے جاگتے تھے تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھا کر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیلولہ اسی کو کہا جاتا ہے جو ظہر کے کھانے کے بعد آرام ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا۔ اب یہاں جو بات میں بیان کر رہا تھا، عاشورہ کا روزہ بھی گزر چکا ہے، اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کس بارے میں؟ عاشورہ کے روزے کے بارے میں۔ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے بھی روزہ رکھا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کی کہ ہماری عبادت یہودیوں کی عبادت کی طرح ہو۔ تو عام معاملات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یا دین میں چیز کیسے گوارا کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی غیر کی مشابہت کو اختیار کیا جائے، جب عبادت میں مشابہت گوارا نہیں ہے، جو کہ روزے جیسی عبادت ہے، حکم دیا کہ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو۔ تو یہاں عام معاملات زندگی میں، چاہے وہ پہناوا ہو یا رہنے سہنے کے طریقے ہو یا دیگر معاملات زندگی، وہاں اسلام قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسرے مذہب کی، ان کے شعار کی اور ان کے دھارمک چیزوں کی، چاہے وہ تہوار ہو یا عام معاملات زندگی کے اندر جو دھرم سے، مذہب سے جڑا ہوا ہو،
اگر اس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ان لوگوں کے طریقے پر ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، قرآن کے ذریعے آپ کو حکم دیا گیا کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف، یہاں کسی بھی قسم کا شائبہ ملاوٹ اللہ کو گوارا نہیں۔ صاف کہہ دیا کہ دعوت کا کام کرنا ہے، مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے دین کی تبلیغ اور ترویج ہونا چاہیے، کوئی اور مقصود نہ ہو۔ اگر یہ ارادے نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس روایت کو نقل کیا، انما الاعمال بالنیات، ساری احادیث کے پہلے اسی روایت کو بیان کیا، اور اس روایت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منبر رسول کے پر سے اس روایت کو بیان کیے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے پر سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اس حدیث کو منبر پر سے ہی بیان کیا۔ سارے اعمال صالحہ اس کی بنیاد نیتوں کے پر ہے، نیت جیسی ہوگی اسی اعتبار سے سارے معاملات طے ہونے والے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو خالص کرو، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کس ارادے کے ساتھ کام کر رہے ہیں دین کا، یا کوئی بھی نیک عمل کس ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال صالحہ کی بنیاد نیت اور ارادے کے پر رکھی گئی ہے۔ ادعو الی اللہ، کیسے دعوت دینا ہے، پہلے تو بنیاد بتا دی گئی، اب طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ علی بصیرہ، ٹھوس علم کی بنیاد پر۔ بصیرت کہا جاتا ہے یہ بصارت کے آگے کی چیز ہے، یعنی انسان کو ذہنی اعتبار سے علم کے بعد جو پختگی حاصل ہوتی ہے اس کو بصیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف علمی مہارت نہیں، علمی مہارت کے ساتھ ساتھ تجرباتی زندگی کا بھی بہترین ملکہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اس نے بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کر دی، ایم ڈی کی، ایم ایس کی ڈگری حاصل کر لی، لیکن ابھی اسے تجربے سے نہیں گزارا گیا۔ تجربات جو ہوتے ہیں یہ علم کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے، اسی کو بصیرت سے تعبیر کیا گیا۔ تجرباتی زندگی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، علم اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر شائننگ، چمک پیدا کرنے کے لیے، پختگی لانے کے لیے بصیرت کا، تجربے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، خاص طور سے دعوتی زندگی کے اندر۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی ایم ڈی بنتا ہے، ایم ایس بنتا ہے، تو یہ ڈگری حاصل کرنے کے فوری بعد کے پر نہ کوئی ہاسپٹل جوائن کرتا ہے، نہ کوئی بڑا سا ہاسپٹل بنا کر لوگوں کی خدمات انجام دینے کا لگتا ہے۔ اس کے پہلے باقاعدہ یہ ٹرم ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے اپنے سے بہتر ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر اسے تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب تک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملے گا تب تک اسے ہاسپٹل کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دعوتی زندگی کے اندر جو کہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے، یہاں سند لینے کے فوری بعد کے پر علماء جب منبر و محراب کے پر آتے ہیں، عوام میں آتے ہیں، تو مسائل پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے معاملات اور فقاہت کو جو کہ فقہ ہے، تبلیغ ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی جو فقہ ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے، مسائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے بلکہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ غرور ہوتا ہے کہ میں اپنے علم کی چھاپ لوگوں کے پر کس طرح چھوڑوں کہ میں نے کتنا علم حاصل کیا ہے۔ اس بنیاد کے پر ایک الگ راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نئے مسائل، کچھ شذوذ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی بنیاد کے پر لوگ دین کی طرف راغب ہونے کے بجائے یا کسی چیز کے پر عمل کرنے کے بجائے الجھ جاتے ہیں۔ عبادت اور عمل سے کہیں زیادہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے علماء کی صحبت میں رہ کر پھر اس کے بعد وہ دعوت و تبلیغ کی فیلڈ کے اندر قدم رکھے، تاکہ بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے علم حاصل کرو پختگی کے ساتھ، اس کے بعد تجربات زندگی سے اچھے طریقے سے کسی استاد کی رہنمائی میں گزرو، اس کے بعد تمہارے لیے دعوت کی فیلڈ رکھی گئی ہے۔ دعوت
ایک انسان کے مزاج، اس کی سوچ، اس کے عقیدے، فکر کو تبدیل کرنے کا نام ہوتا ہے۔ تبلیغ صرف آپ ایک حدیث پہنچا دیجئے، قرآن کی ایک آیت پہنچا دیجئے جتنا آپ کو علم ہے۔ دعوت و تبلیغ میں بہت بڑا فرق ہے۔ دعوت ایک انسان کے ذہن و دماغ، اس کے مزاج کو تبدیل کرنے کا نام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بصیرت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تبلیغ کے لیے آپ کو بصیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغ عنی ولو آیا، ایک حدیث میری معلوم ہے پہنچا دو۔ قرآن مجید کا کوئی حکم یا کوئی ایک آیت یاد ہے، پہنچا دو۔ دعوت میں لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے کہ کس جگہ کے پر کون سی آیت، کون سی حدیث پیش کی جائے گی۔ ایک انسان اگر وہ کھیتی کی فیلڈ سے جڑا ہوا ہے، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہے جو اس کے اپنے پیشے سے منسلک ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹری لائن سے جڑا ہوا ہے، قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھتا ہے، اور یکے بعد دیگرے 40 دن کے اندر اس کے اسٹیپ کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ یہ کسی کسان کو، شیکری کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں، دلچسپی ہے، اس میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دلائل۔ جو لوگ فلکیات اور ستاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی دلیلیں پیش کیے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، قرآن مجید نے سارے فیلڈ کے لوگوں کے لیے دلائل رکھے ہیں۔ اب ایک کسان کے سامنے آپ طب کی، ڈاکٹری لائن کی باریکیاں بیان کریں گے اور اس کے اعتبار سے دلیلیں پیش کریں گے، وہ کیا سمجھے گا؟ یا اگر ایک انجینئر کے سامنے آپ شیکری لائن کی، کسان جس طریقے سے بیج بوتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بیان کریں یا اس کی مثالیں دیں، وہ کیسے سمجھے گا؟ ہر کسی کے اعتبار سے چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، گرم ہے، سرد ہے، اسی اعتبار سے دوا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کا مزاج سرد ہے تو ایسی دوائیاں دے دی جائے کہ مزید ٹھنڈک پیدا کرے، یا کسی کا مزاج اگر گرم ہے۔ ہر کسی کی مزاجی کیفیت بدن کے اعتبار سے جدا جدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، تھوڑا نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی کہا، اس لیے کہ انہیں اسی چیز کی ضرورت تھی، وہی ایک ان کے اندر خامی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کی۔ کہا کہ اس کے پر توجہ دو۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے دعوت کی لائن میں، انسان کے مزاج اور اس کے علم اور اس کی سطحیت کو، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی باتیں میں نے جو بیان کی، قرآن مجید نے دعوت کے اصول بیان کر دیے کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جو اللہ نے مجھ کو بتایا ہے۔ کسی انسان کو دعوت کے راستے اور اصول اور ضابطے طے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ضابطے اللہ نے طے کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بصیرت کی بنیاد کے پر دعوت کا کام ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو چند گولیوں کا، چند دواؤں کا نام یاد ہو، اس کی بنیاد کے پر وہ کہ میڈیکل کھول نہیں سکتا۔ اور آج آپ خود دیکھیے کہ سرکاری سطح کے پر قانونی طور کے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، سختیاں کی جا رہی ہیں کہ بغیر کوئی ڈگری ہولڈر کے نہ تو دواخانہ کھول سکتا ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ کوئی دکان یا کوئی چیز لے سکتا ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوگا وہ وہی کام کرے گا، اس کے لیے سندیں دی جاتی ہیں۔ اور علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، الاسناد من الدین، کہ سند یعنی دلائل آپ نے کس سے سنا، کہاں سے علم حاصل کیا، یہ دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو پھر جو بھی شخص اس کے دل میں جو آتا وہ کہتا، جو اس کی مرضی آتی وہ بیان کرتا۔ آج جیسا کہ دین کے نام کے پر کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اکثریت اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ قرآن نے تو نبی کو صاف کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اکثریت میجارٹی کے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ قرآن مجید پڑھیے، یہ دین ہے۔
دین اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور اسے سمجھنے کے جو ضابطے ہیں وہ خود اسی کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کوئی اور ہمیں دین کے طور طریقے نہیں بیان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے میں کچھ باتیں بیان جو کرنے جا رہا ہوں یہ تمہیداً باتیں میں کہہ رہا ہوں، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ نے بارہا سنی ہے، سنن دارمی کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ تورات کون سی کتاب ہے؟ جسے اللہ نے نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور لا کر اس کتاب کو پڑھنے لگے۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، نظر تورات کے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا جو تبدیل ہوتا جا رہا تھا متغیر غصے کی بنیاد کے پر۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر سے کہا ثقیلت کالثواکل اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، یعنی تمہارا وجود ختم ہو جائے، تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ کا چہرہ کیسے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس کتاب کے پڑھنے پر بدل رہا ہے؟ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ چہرے کے پر سرخی کیوں پیدا ہوئی؟ تورات کے پڑھنے پر جو اللہ نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب پر نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے پر آپ غصہ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ میں اللہ کے غصے کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کے غصے سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے، میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے پر اور اسلام کے دین ہونے کے پر راضی ہوں، یعنی یہی میرے لیے کافی ہے، اب نہ کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے، جو کمنٹس کیے، یہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دلیل ہے، مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لضللتم عن سواء السبیل، تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر وہ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لَتَّبَعَنِي، تو میری ہی پیروی کرتے۔ کیا جملے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے! ایک نبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب نہیں چل سکتی، آپ نے بین کر دیا، کہا کہ اگر مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب تمہارے لیے صحیح راستہ صرف میری ہدایت اور میری سنت کے اندر موقوف ہے، وہ ان کے لیے تھا، یہ تمہارے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چل سکتے، ان کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، تو آپ کے مقابلے میں کسی انسان کی لکھی بھی کتاب، قرآن و حدیث کے مقابلے میں، چاہے وہ مولا الیاس ہو، مولا زکریا ہو، مولا سعد ہو، کوئی بھی عالم ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے، اصول اور ضابطے، یا ان کی جماعتیں، یا ان لوگوں کے طور طریقے کیسے چل سکتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد، کیا ہم نے حدیثیں سنے نہیں؟ بارہا ممبر کے پر سے عام خطابات کے اندر ان حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہمارے نزدیک انسان کی لکھی ہوئی کتاب، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے، اصول اور ضابطے اہمیت رکھتے ہیں، تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ہم مومن نہیں ہے، ایمان داؤں پر لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو جملہ کہا تھا یہ ایمان کی تجدید کے لیے تھا، انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا ایمان داؤں پر لگ گیا ہے، حالانکہ وہ کسی انسان کی، چاہے وہ حضرت مولا الیاس صاحب ہو، حضرت مولا زکریا ہو،
कोई भी हो, उनकी लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि तौरात पढ़ रहे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तो उन्हें लगा कि मेरा ईमान दांव पर लग गया है, अगर ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ूं। तो हमने ना तो कोई नबी, ना तो सहाबी, ना ताबेई, ना तबा ताबेई, खैरुल कुरून का भी कोई शख्स नहीं है। बहुत बाद में आने वाला हजार साल के बाद वो एक किताब लिखे और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ज्यादा मनगढ़ंत वाकयात हो, जिसकी कोई दलील नहीं, कुरान हदीस से खुले खुले तौर के पर टकराए, वो हमारे नसीब अहमियत रखे, हम समझे कि ये दीन का काम है। दावा कितना बड़ा बड़ा किया जाता है, कहते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जो इसमें सवार होगा वो निजात पाएगा और जो नहीं सवार होगा डूब जाएगा। अरे वो कश्ती पहले नूह की तरफ मंसूब तो करो। ये कश्ती जो फजाइल अमाल या तबलीगी जमात के पर बनाई गई, क्या ये कश्ती बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया किसने? अल्लाह ने दिया ना, तभी निजात मिली। तो इस किताब के या उसूल और ज़ाबते के बनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया? नहीं दिया। तो निजात कहां से मिलेगी? निजात के लिए अल्लाह का हुक्म जरूरी है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा किसी चीज के अंदर निजात नहीं मिलेगी। कहते हैं सहाबा वाला काम, सहाबा ये काम करते थे, किसी की कब्र खोद कर देख रहे हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, किसी के बारे में बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदलियों में आ रहे हैं और एक मरी हुई औरत के पेड़ के पर हाथ फेर रहे हैं और उसे जिंदा कर रहे हैं और उसके सिया चेहरे को सफेद और रोशन कर रहे हैं, वो जहन्नमी होने की अलामतें जाहिर होने के बाद उसको जन्नती बना रहे हैं। ये वाकयात, ये इस्लाम है, ये असहाबे किराम ने लोगों तक पहुंचाया। और हम ये समझते हैं कि हमारी मस्जिदों के अंदर जिसमें से ये सदा बुलंद होती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी जाती है कि वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब यही दो पैगाम यहां से नशर होता है तो उसी चीज को यहां से बयान किया जाएगा, बाकी किसी और के तौर तरीके, किसी की किताब या किसी के उसूल और ज़ाब्ते और दावती तरीके यहां नहीं चल सकते। अफसोस होता है कि किताब और सुन्नत के दावेदारी के बाद हम इन लोगों को जगा दें और इनके मनहज को फॉलो करने की कोशिश करें, जबकि नबी ने कहा तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें ऐसे रोशन रास्ते के पर छोड़कर जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, यानी रात में भी किसी भी किस्म का उलझाव नहीं, जैसा कि उमूमी तौर पर हमारे यहाँ होता है। यानी जिस तरह दिन की इबादतें, दिन के अहकामात हैं, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात के भी अहकामात बयान किए। व इन्ना लिबदनिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे बदन का भी अल्लाह ने हक रखा है। अभी जो कुछ दलीलें बतौर मिसाल में पेश करने जा रहा हूं, ये तमहीदी तौर पर उसूली तौर के पर मैंने बयान किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तरक्तुकुम शयैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, लन तदिल्लु बादहुमा, इसके बाद तुम कभी गुमराह होने वाले नहीं। कितना साफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाद कोई गुमराही नहीं। गुमराही इसके बाद है कि अगर हमने किताब और सुन्नत को नहीं थामा तो गुमराह होंगे। गुमराही इसके अंदर नहीं, इसके बाद है। वलन यतफर्रका, और ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, यहां तक के हौज़े कौसर के पर भी ये दोनों एक साथ ही आएंगे, इसलिए कि एक ही जबान से कुरान बयान किया गया, एक ही जबान से सुन्नत को बयान किया गया, दोनों का मंबा सरचश्मा एक है, तो एक साथ निकले हैं, एक साथ हौज़े कौसर के पर जमा होंगे। मैं बतौर मिसाल के कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि फजाइल आमाल या तबलीगी जमात से मुतालिक जो बातें हमारे सामने आई हैं या हमारे दरमियान जो बातें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मिजाज इन सारी चीजों को बिगाड़ने के लिए, हमें दावत से इख्तिलाफ नहीं, दावत तो हमारी जिंदगी है। एक अहले हदीस से बढ़कर कोई दाई नहीं होता और अहले हदीस से बेहतर दाई भी कोई नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि सही दावत सिर्फ वही पेश करता है, खालिस किताब और सुन्नत की दावत। उसमें ना बुजुर्गों के वाकयात होंगे, ना बुजुर्गों की मनगढ़ंत बातें बयान की जाएगी,
किताब व सुन्नत से हटकर कोई बात आपको नहीं मिलेगी। हर चीज किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी के अंदर ही होगी। अगर हम अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न तैमिया है, अल्लामा इब्न कसीर है, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ है और अल्लामा जाफर तहावी है, या इस तरह के देगर असलाफ के वाक़यात या उन लोगों के अक़वाल नकल करते हैं, तो ये किताब व सुन्नत की दलील की रोशनी में होता है, असल की रोशनी में होता है, उसकी वजाहत के लिए होता है, ना कि उसे असलन पेश किया जाता है कि यही चीज असल है, इसी को मानना होगा। उसकी तशरीह के तौर के पर होता है, और अगर वो चीजें कुरान और हदीस के उसूल या उसकी तशरीहात के खिलाफ है तो हम उसे रद्द करते हैं। जो चीज किताब व सुन्नत के आईने में उसकी रोशनी में होती है वही बयान किया जाता है। मैं कुछ चीजें बयान कर रहा हूं, ये फज़ाइल आमाल के हवाले से है। अगर आपको बहुत मोहब्बत है इस किताब से तो देख लीजिए इस किताब के अंदर है क्या, क्यों हमें इसके पर एतराज़ात हैं। जब अल्लाह ने हमको किताब व सुन्नत अता कर दिया जिसके एक हर्फों के पर भी शुबा नहीं, अगर कोई शुबा करेगा उसका ईमान मारा से खतर में आ जाएगा, ईमान दांव पर लग जाएगा, खतरे में आ जाएगा। लेकिन इसके पर नहीं, ये किताब व सुन्नत के किस कदर खिलाफ जाती है। आप वाक़यात को सुनिए, खुद फैसला कीजिए कि किताब व सुन्नत अल्लाह ने जो इतनी हिफाजत के साथ नाजिल किया उसकी क्या अहमियत है, और उसके मुकाबले में जिसे हम अहमियत देने जा रहे हैं ये हमारी बेवकूफ़ी है। देखिए एक वाक़या है, एक सैयद साहब का किस्सा लिखा है कि 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी, 12 दिन तक एक वजू से सारी नमाजें पढ़ी, और 15 बरस मुसलसल लेटने की नौबत नहीं आई, जागते रहे। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते कि कोई चीज चखने की नौबत ना आती। अभी मैं क्या बयान करूं, सख्त लहजे में कहूं तो ये गनीस बुक के अंदर वर्ड रिकॉर्ड के तौर के पर बनाने के लिए इस तरह के वाकयात बयान किए गए। अच्छा हुआ उन लोगों को मालूम नहीं है, वरना इसे बड़े बड़े रिकॉर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं और वो गनीस बुक के अंदर नहीं आ पाया है। अब सोचने की बात है कि 15 बरस तक सोने की नौबत नहीं आई। ये एक बात तो छोटी थी कि 12 दिन तक उन्होंने एक ही वजू से नमाज पढ़ी, लेकिन उससे बड़ा रिकॉर्ड ये था कि ये 15 साल तक सोए ही नहीं। नाउज़ बिल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, असहाबे किराम से बेहतर है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं रात को सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, तो क्या ये नबी से बेहतर है? नाउज़ बिल्लाह, क्या नबी का तरीका इन लोगों को मालूम नहीं था? अब यकीनी बात है कि सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिसे हम मिथोलॉजी कह सकते हैं, अफसाने कह सकते हैं, हकीकत नहीं है। तो क्या इन वाकयात और इन अफसानों से हम अपना दीन बनाएंगे? ये एक रिवायत मैंने आपके सामने पेश कर दी, एक वाकया। बताइए कि दुनिया का कौन शख्स इसके पर अमल कर सकता है? बताइए मेरे को। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत बयान करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप रात को सोते भी थे, इबादत भी करते थे। दुनिया का कौन सा इंसान इसको नहीं कर सकता? आपकी सुन्नत ऐसी है कि कोई भी उसके पर अमल कर सकता है, लेकिन ये वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे कोई अमल नहीं कर सकता। एक वजू से 12 दिन की नमाज कौन पढ़ के बताएगा? 5 वक्तों की नमाज आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक बात हो सकती है कि आप एक वजू से मुसलसल 12 दिन की नमाज छोड़ दिए हैं, तो एक वजू बनाने के बाद मुसलसल पढ़ते चले जाए, तो ऐसा हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि 12 दिन तक आपका वजू कायम रहे। एक वजू बनाने के बाद आप मुसलसल 12 दिन की नमाज छोड़े हुए तो पढ़ सकते हैं, साल भर की पढ़ लीजिए, उसमें कौन आपको मना करता है? तो ये वाकया। आगे एक और वाकया बयान करते हैं कि एक बुजुर्गों का किस्सा है कि वो रोजाना 1000 रकात खड़े होकर पढ़ते। जब पांव रह जाते, यानी पांव के अंदर थकन आ जाती, सूजन आ जाती, यानी खड़े होने से आजिज हो जाते, तो 1000 रकात पढ़कर बैठ कर पढ़ते। ये फदाइल सदकात हिस्सा दुवम में सफा नंबर 588 के पर है। ये सिर्फ चुनिंदा वाकयात है जो मैं बयान कर रहा हूं। 1000 रकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि आप रात में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे, और ये खड़े होकर 1000 रकात पढ़ रहे हैं और बैठ कर 1000 रकात पढ़ रहे हैं। इसको फजाइल अमाल नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इस किताब का नाम हो ये रिकॉर्ड की किताब। ऐसे रिकॉर्ड्स
جو دنیا میں کبھی قائم نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی توڑے جا سکتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے ریکارڈ ہے کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے، لیکن یہ ریکارڈ ایسے جو کبھی نہیں توڑے جا سکتے، اور شریعت میں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ایسے ریکارڈ بنانے کی، نہ اسے توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کے بالکل خلاف چیزیں، اور ہم کہیں گے یہ دین کا کام ہے۔ کون سے دین کا کام ہے؟ کیا یہ چیز کتاب و سنت کے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اصحاب کرام نے کوئی اس طرح کا عمل کیا؟ نہیں۔ یہاں ان لوگوں کے نزدیک بہت ساری چیزیں کیا کیا بیان کی جائے۔ صوفیت، جس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیت یہ اسلام کی سرزمین کے پر ایک اجنبی پودا ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صوفیت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، مسجد کے اندر آ کر اپنے آپ کو قید کر لیا جائے، باقی دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ روحانیت ہے جو صوفیت کے نام کے پر اسلام کے اندر داخل کی گئی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا روحانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں روحانیت کی کوئی جگہ نہیں، نہ صوفیت کی کوئی جگہ ہے۔ ان لوگوں کے یہاں پر صرف اللہ کی رضا اصل چیز ہے، جہنم کا خوف یا جنت کی لالچ امید ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک صوفی صاحب تو بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار ملتا تو پھر میں جنت کے پانی کو لے کر جہنم کی آگ کو بجھا دیتا، تاکہ نہ تو جنت باقی رہتی نہ جہنم، اور لوگ جنت کی امید میں اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کی بنیاد کے پر اور اس کی رضا کے لیے کرتے۔ صاحب غلط ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا خفیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے چپکے چپکے گڑگڑاتے ہوئے اسے پکارو۔ وادعوا خوفا وطمعا، اللہ کو جنت کی امید میں اور جہنم کے عذاب کے خوف کی بنیاد کے پر پکارو۔ قرآن خود حکم دیتا ہے، یہ صاحب جنت، جنت کا بنانے والا اور جہنم کا بنانے والا اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ تمہیں عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ صوفی ہمیں بتائیں گے کہ کس بنیاد کے پر عبادت کی جائے گی، جب کہ خالق کائنات ہمیں عبادت کا طریقہ بتا رہا ہے۔ ہمیں کسی اور سے ان عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے جو بیان کر رہے ہیں، اصل اس چیز کو بیان کرنے کا صوفیت کا جو مقصد تھا، یہ تردید کرنا مقصود تھا کہ اسی کے اندر ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، ایک واقعہ نقل کیا کہ کسی بزرگوں کے خواب میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آ گئی، فدا ہو گئے، اور اس کے بعد وہ لڑکی خواب میں ان کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تمہیں بہت عبادت کرنی ہوگی۔ چنانچہ وہ اس کے لیے عبادت کرنے لگ گئے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہ تو جنت کی امید ہونا چاہیے، نہ حوروں کی طلب ہونی چاہیے، اور نہ ہی جہنم کا خوف ہونا چاہیے، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر خواب میں ہی کوئی خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے تو فدا ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ اب یہاں تو جنت و جہنم کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، ایک ہی لڑکی کے چکر کے اندر پوری زندگی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی صوفیت؟ عجیب و غریب قسموں کا تضاد آپ کو واقعات کے اندر ملے گا۔ تو کتاب و سنت سے ہٹی بھی چیزیں، بلکہ یہاں تک کہ جسارت کی گئی نعوذ باللہ انبیاء کرام سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے بڑا گستاخانہ قدم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب ایک بزرگوں کے سامنے یہ صاحب بتایا گیا کہ ایک نبی یہ 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، فاقہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلم کی روایت میں کہ آپ 100 وصال رکھتے تھے۔ 100 وصال کا مطلب ہوتا ہے 2 دن 3 دن بغیر افطار اور روزے کے، بغیر افطار اور سحر کے روزہ رکھنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا، کہا کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، یعنی آپ کے جسم میں جسمانی طور کے پر اللہ نے ایسا نظام بنا دیا تھا کہ آپ کو مسلسل 2 دن 3 دن روزہ رکھنے کے بعد غذائیت کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیات ہے۔ اب جب ان کے سامنے یہ چیز بیان کی گئی تو وہ اس کے بعد مسلسل 6 دن فاقہ کشی کر کے دکھائے، کہا کہ اگر ایک نبی 3 دن بھوکا رہ سکتا ہے تو میں 6 دن بھوکا رہ سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو کیا آپ نبی سے بہتر ہو گئے؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی ہے
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نبی سے زیادہ عمل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اور بھی بہت سارے انبیاء کے بارے میں اس طرح. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے. جہاں پر بھی آپ کو نبی کی شان میں گستاخی نظر آئے، بگڑا ہوا دین نظر آئے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پر یہودیت اور عیسائیت داخل ہو چکی ہے. اور یہاں یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے. عیسائیت صوفیت کے نام کے پر، عیسائیوں کے یہاں پر دنیا داری تجارت کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ صرف عبادت کیجئے، روحانیت کیجئے، مسجد سے اپنے آپ کو جڑا رکھیے. یہاں پر بھی بھئی کہ آپ نکل جائیے 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینہ ہے، 4 مہینہ، سال بھر کے لیے نکل جاؤ. حضرت عمر فاروق نے تو جہاد کے پر، اسلام کی حفاظت کے لیے نکلنے کے پر پابندی لگا دی. اور جب انہیں عورتوں کے تعلق سے معلوم ہوا کچھ مدت کہ جتنی مدت ایک خاتون اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے اس سے زیادہ انہیں محاذ جنگ کے پر رہنے کی اجازت نہیں تھی، کچھ مہینے کی مدت تھی، اس کے بعد انہیں اپنے گھر واپسی کرنا پڑتا تھا کچھ مدت کے لیے. یہاں سال بھر کے لیے نکل رہی ہے، کون سا دین ہے؟ ہر اعتبار سے معاملہ کافی جدا ہے اور کافی سنگین ہے. یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہے، ہمارے دین کی اصل و شکل کو، روح کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے. یہودیت کس بنیاد پر؟ یہودیت اس بنیاد کے پر کہ نعوذ باللہ نبی کی اور صحابہ کی تنقید کی جاتی ہے. آپ نے کسی صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی بات اٹھا کر لکھ لیجئے، کیا مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں، کسی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معراج کے واقعے ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کر رہے تھے، یعنی مکہ سے بیت المقدس کے لیے نکلے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ ایک معجزہ تھا جو صرف نبی کے لیے ہے، کسی عام کے لیے نہیں. اب یہاں نقل کیا جاتا ہے ثابت بنانی کے تعلق سے کہ جب انہیں دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد وہاں پر ایک شخص نے ان کی قبروں کی ایک اینٹ ہٹا کر دیکھا تو اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا نعوذ باللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئے؟ کہیں نہ کہیں نبیوں کے مقام کو گھٹانے اور بزرگوں کے مقامات کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بہت خطرناک قسموں کا طریقہ ہے. یعنی نعوذ باللہ انبیاء سے زیادہ ان بزرگوں کے من گھڑت واقعات کے پر لوگوں کو ایمان ہوگا، یقین ہوگا. یہودیوں میں بھی بھئی وہ کھلم کھلا ساری چیزیں کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام ان کے بارے میں نقل کفر نہ باشد. میں جو کفر نقل کر رہا ہوں یہ کفر نہیں ہے، صرف نقل کیا جا رہا ہے. ان کی کتاب اور تلمود اٹھا کر دیکھیے، کسی نبی کو زانی اور شرابی بنائے بغیر نہیں چھوڑا. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ اپنی کتاب کے اندر یہودی نقل کرتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے پر عذاب آیا تو یہ اور ان کی 2 بچیاں، لڑکیاں بچے، باقی کوئی باقی نہیں تھا. اب ان کی لڑکیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو کوئی زندہ ہی نہیں، نہ کوئی مرد ہے جس سے ہم نکاح کریں اور نکاح کرنے کے بعد نسل جاری ہو، اور ہمارے والد صاحب تو ہمارے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے بڑی بیٹی نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھوکے سے شراب پلایا. جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہوئے تو نعوذ باللہ وہ کام کیا جو وہ کرنا چاہتی تھی، اور اس کے بعد چھوٹی نے. اب یہاں آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے، یہودی جو بیان کرتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف شرابی نہیں بلکہ شرابی کے ساتھ ساتھ انہیں زانی بھی بتا رہا ہے، اور کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، نعوذ باللہ. یہ یہودیت ہے. انہوں نے کھلم کھلا انبیاء کی شان میں گستاخی کی. اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ کسی نبی کے پر حملہ کیا جائے، واقعات بنا کر انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا کوئی بزرگ بھی قبر میں نماز پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلسل 3 دن فاقہ کشی کرتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، تو ان کا بزرگ 6 دن روزہ رکھتا ہے، 6 دن بغیر کسی چیز کے کھائے پیے وہ زندگی گزارتا ہے. ایک ڈھکے چھپے انداز میں خفیہ طریقے سے انبیاء کی توہین کرنے کا راستہ نکالا جا رہا ہے. جو آپ کو یہودیت کے اندر میں جو نے کہا کہ یہاں یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے.
दोनों चीजें आपको नजर आएगी, अंबिया की तौहीन, असहाब किराम की तौहीन, और उसके बाद रूहबानियत यानी दुनिया से कट कर सिर्फ मस्जिद से अपना ताल्लुक रखना। कुरान मजीद नमाज जुमा के बारे में कहता है, फईदा कुदियतिस सलाह फंतशिरु फिल अर्द, नमाज जुमा अदा कर दी जाए, जमीन में फैल जाओ, तिजारत करो, अल्लाह ने जो फजल अता किया उसे हासिल करने की कोशिश करो। कुरान हुक्म देता है पहले इबादत है, उसके बाद तिजारत है। अव्वलियत इबादत को है इसलिए कि मकसद जिंदगी यही है, और उसके बाद तिजारत है इसलिए कि हमारी जिंदगी का गुजरान है, यही जरिए मईशत है। ये चंद गुजारिशात जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत सारी चीजें तफसील के साथ आप अगर चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के, खासतौर से शेख मिराज रब्बानी हफिजुल्लाह के बयानात है, और शेख तौसीफुर रहमान हफिजुल्लाह के, और भी दीगर उलमाए किराम के बयानात इस सिलसिले में आपको मिल जाएंगे, जहां पर इस बारे में पूरी हकीकत आपको नजर आएगी। एक एक चीज को खुले तौर पर बयान किया गया है। सिर्फ यही बात याद रखिए कि ये यहूदियत और नसरानियत का तैयार किया हुआ मुरब्बा है, जो लोगों के हाज़मे उनके दीन को बिगाड़ने के लिए पेश किया गया है। हम चाहते हैं कि अगर हमारा दीनी निज़ाम, हमारा अकीदा, हमारा मनहज सही रहे, तो किताब व सुन्नत की सही तालीमात उस रोशन रास्ते के पर रहिए जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा। इंशाअल्लाह कभी नहीं भटकेंगे, मंजिल कभी नहीं छूटेगी। एक बात मैं और बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। यहां जो फजाइल बड़े बड़े बयान किए जाते हैं दरूद शरीफ के, कि एक दरूद आप पढ़ लीजिए 80 साल के गुनाह माफ या साल भर के गुनाह माफ, इसका नतीजा क्या लोगों के दरमियान निकल रहा है? आप उठाकर देखिए कि इस तरह के फजाइल को सुनने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किए, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यह निकल रहा है भाई अपने भाई के हक के पर गासिबाना तौर के पर कब्जा करके बैठा नहीं देता है, अपने बहनों के हुकूक दबाकर बैठा हुआ है, तिजारत के अंदर बेईमानी करता है, सूदी लेन देन करते हुए उसको झिझक महसूस नहीं होती। क्यों? इसलिए कि मालूम है कि मेरे 80 साल के गुनाह माफ हो चुके हैं, मैंने शबे बरत के अंदर इबादत की है, साल भर के सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, मैंने शबे मेराज के अंदर इबादत की है, मेरे सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। जब उसको ये यकीन दिला दिया गया तेरे सारे गुनाह बख्श दिए गए, तो फिर वो धड़ल्ले के साथ गुनाह करेगा। इन फजीलतों के बयान करने का मकसद लोगों को गुनाह की तरफ रागिब करना नहीं, बल्कि अपने गुनाहों के मुहासबे की दावत देना है। शरीयत में आप शबे कद्र देखिए, इसका मकसद क्या है? आप इत्तिकाफ कीजिए, नहीं है तो ताक रातों में इबादत कीजिए, ताकि अपना मुहासबा कर सको, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मुहासबा। और अगर रमजानुल मुबारक के रोजों की फजीलत है या आशुरा के रोजों की फजीलत कि युकफ्फिरु सनतल मादिया, गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा, अरफा का रोजा कि ये 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, वहां वजाहत है कि ये सगीरा गुनाहों के लिए है, बड़े गुनाहों के लिए नहीं। और उसके अलावा भी हुकूकुल इबाद के लिए नहीं है, हुकूकुल्लाह के लिए है। हुकूकुल इबाद, अगर हमने किसी को गाली दी, किसी की गिबत की, चुगली की, बोहतान लगाया, किसी का माल नाजायज तरीके से खाया, तो हदीस मुफलिस हमारे सामने है। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सारी नेकियों को ये बुराइयां खा जाएगी। उसके बाद भी हक लेने वाले वहां मौजूद होंगे, और जब नेकियां नहीं बचेगी तो उनके गुनाह हमारे पर लादे जाएंगे। तो ये बहुत संगीन जुर्म है। शरीयत सारी चीजों की वजाहत करती है। तो ये फजाइल बयान करके दरअसल लोगों को गुनाहों के पर जरी किया जा रहा है कि तुम्हारे साल भर के गुनाह माफ, 50 साल के, 60 साल के, 100 साल के, कुछ भी करो। जैसा कि मुशरिकों के यहाँ कलमागो मुशरिक जो होते हैं कि आप चादर चढ़ा दीजिए, नजर न्यास कर दीजिए, आपको पीर साहब बचा ले जाएंगे, उनका दामन पकड़कर आप मचल जाएंगे। तो वहां पर भी उनका गुनाह के पर जरी होता है कि जब मैं कुछ भी करूं, पीर साहब बचाने वाले हैं, तो जरूरत क्या है किसी भी गुनाह के बारे में फिक्रमंद होने की, वो मुझे बड़ी आसानी के साथ जहन्नम से निकाल ले जाएंगे। जबकि नबी कहता है अपनी बेटी को, अपनी फूफी को, मैं किसी के काम आने वाला नहीं हूं, अगर तुम्हारी खता, तुम्हारी गलती है तो तुम्हें यकीनन पकड़ा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल अपनी वफात से चंद रोज कबल मिंबर के पर अपने आप को पेश किया, कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा या किसी का कुछ लिया हूं वह ले ले। यहां पर नबी को जब इन मामलात में नहीं बख्शा जाएगा
تو ہم جیسے خطاکار اور گناہوں کو کہاں چھوڑا جانے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کا رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس کو کہا کہ اس کا قرض لوٹا دیا جائے۔ جب ایک نبی کو ان معاملات کے اندر، اور نبی نہیں سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے اصول اور ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کے دین کے کام کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کو اور اس کے اصول اور ضابطوں کو بیان کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھ کر فقاہت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن، ہر قسم کی بدعات اور خرافات، ہر وہ چیز جو دین کے نام کے پر گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔